ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور خواہ تم چپکے سے کہو یا ظاہر کرو، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے، حالانکہ وہ بے حد باریک بین اور باخبر ہے۔ ترجمہ آیات 13 اور 14 سورۃ الملک۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یہاں ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں خبردار کیا ہے، بلکہ اپنے ایک وصف سے بھی ہمیں مطلع کیا ہے کہ جس طرح وہ پورے عالم کے بارے میں باخبر ہے، دنیا و ما فیہا کی ہر شے کو جانتا ہے، اسی طرح وہ ہم انسانوں کی رگ رگ سے بھی مکمل طور پر واقف ہے۔ اب چاہے وہ ہمارے حال دل کی بات ہو یا سینوں میں چھپے راز ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہماری ذات کا کوئی عنصر بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے اب جس نے ہمیں نک سک سے درست کیا، ہمیں پیدا کیا، کیا وہی ہمارے بارے میں بے خبر رہے گا؟ یہ تو کچھ ناممکن سی بات ہوئی نا۔ لہٰذا کچھ بھی سوچنے اور پلان کرنے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری پلاننگ کبھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس پلاننگ کو ایک تو مثبت رخ پر ہونا چاہیے، ہر منفی پہلو سے عاری۔ دوسرے، اس میں کسی کا نقصان مضمر نہ ہو، ورنہ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہی الٹ کر آ پڑے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاتا جاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ کا علم سارے جہانوں پر محیط ہے، جس علم کو ہم انسان وقتاً فوقتاً کھوجتے رہتے ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے ریسرچز پر ریسرچز کیے جاتے ہیں، پھر بھی کبھی کوئی سرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو کبھی کوئی اور سرا ہاتھ نہیں آتا۔ مگر وہ جو عالم الغیب ہے، اس کا علم، اس کی نالج تو سب پر حاوی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کی اپنی تخلیق ہے، تو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دے کر سب سے اشرف و افضل بنایا ہے۔ علم و عقل، جذبات و احساسات، شعور و آگہی، کیا کچھ نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اور اوپر سے اپنی روح پھونک کر مکمل بھی کر دیا۔ اب اگر وہ ہم سے بس ایک انسانیت کی توقع رکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض، اس کی عبادت بھی اور دوران امتحان زندگی میں محنت و مشقت اور ریاست بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے، ایک ان بیرونی شیاطین سے جو ہر وقت اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو حسب وعدہ جہنم میں کھینچ کر لے جائیں، اور دوسرے خود اپنے اس نفس سے جو کبھی بھی ہمیں فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، اور پھر ہم سے ایسے اعمال سرزد کروا سکتا ہے جو برسوں کی ریاضت کو لمحوں میں ملیہ میٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اندر اور باہر ہر شیطانی و طاغوتی قوت سے ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہمیں دنیاوی معاملات سے سابقہ پڑے نا، تو انہیں بہت خوش اسلوبی اور خیر و خوبی سے ادا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی زیادتی سرزد ہو جائے جس کا خمیازہ ساری زندگی ہمیں بھگتنا پڑے، کیونکہ مخلوق کے حق تلفی تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ خود معاف نہ کر دے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اور پھر بندہ خود بھی اپنے کیے پر شرمسار ہو کر توبہ تلافی نہ کرے اور معافی نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے ہی حق میں بہتر اور فائدہ مند ہیں، اور جن پر عمل کر کے ہم راہ ہدایت پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ نگہبان۔